اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فاذکرونی اذکرکم۔ صدائے فطرت کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ آپ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس یاد کا ایک معنی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو وہ تمہیں اپنی خاص رحمت میں جگہ دے گا۔ اس رحمت کا اثر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں نرم خوئی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ فاذکرونی میں یہ ہے کہ اگر آپ پروردگار کی نافرمانی میں خدا کو یاد کریں گے تو خدا بھی اپنی عنایت ان پہ کرے گا۔ خدا کی عنایت کیا ہوگی؟ وہ خدا کا یاد کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، خدا کو یاد کرنا ہے۔ نافرمانی میں کیسے یاد کرنا ہے؟ اس سے گناہ سے آپ نے بھاگنا ہے۔ جب گناہ کو چھوڑیں گے تو آگے سے آپ لذت محسوس کریں گے۔ سورہ یوسف میں دیکھیں، بڑی پیاری تعبیر ہے۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 23 سے آخر تک گفتگو ہے۔ اس میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ سادہ الفاظ میں ترجمہ یوں کریں کہ زلیخا نے اپنے آپ کو تیار کر دیا شیطانی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ پھر کیا کہ اس کے لیے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازوں کو بند کر دیا۔ باب ایک نہیں دروازے، کتنے دروازے ہوں گے خدا بہتر جانتا ہے۔ ان دروازوں کو جب بند کر دی، اب کیا کہا جناب یوسف سلام اللہ علیہ کے سے کیا کہہ رہی ہیں؟ وقالت حیت اللہ، تشریف لائیے، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے آمادہ کر لیا۔ دیکھیں اب یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ شیطانی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ ہم کیسے خدا کو یاد کریں؟ جناب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھ سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہیں؟ خوب آپ نے معاذ اللہ جب کہا تو خداوند کریم نے آپ اس کو چھوڑ دیا اپنے حال پہ، کہا کہ نہیں، ہم اپنے اس پیارے کو، اس پاک دامن نبی کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، چونکہ یہ ہماری پناہ میں آ رہا ہے، اس نے ہمیں یاد کیا۔ تو خدا نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو روک دیا، اس کو بچا لیا۔ کیسے بچا لیا؟ اب آپ بھاگو یہاں سے۔ فقط یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بیٹھے رہو نہیں۔ گناہ کے ٹائم پہ بھاگنا پڑتا ہے۔ کہاں پہ؟ اس جگہ سے جہاں سے گناہ کا خطرہ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو قرآن کیا کرے؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں بھاگے۔ یوسف علیہ السلام آگے ہیں، یہ ان کے پیچھے ہیں۔ یوسف کدھر بھاگ رہے ہیں بھائی؟ دروازے تو بند ہیں، کیونکہ جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے کے آ رہے ہیں تو اب ہماری پناہ میں آ رہے ہیں نا۔ یہ دروازے بند ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ چابی کس کے پاس ہیں؟ دروازے کا کھولنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ آئیے ہمارے پاس۔ یہ بھاگتے ہیں تو پیچھے سے زلیخا کیا کرتی ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پھاڑ دیتی ہے، پکڑتی ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے پیچھے سے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ دروازہ کھلا یا نہیں کھل گیا؟ یہ بھاگے جو زلیخا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ چونکہ یہ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ میں آ چکے تھے۔ جب گناہ کے موقع پہ اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو آپ کو بھاگنا پڑے گا، گناہ سے بھاگیں گے۔ خوب اب یہ آگے دروازے پہ دیکھا جناب وہاں پہ عزیز مصر ہیں، تو فوراً اس کا لہجہ چینج ہو گیا زلیخا کا۔ تو کیا کہا بھی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کی بیوی سے ایسے غلط ارادے سے کوئی کام لینا چاہے؟ اب دیکھیں اب کیسے یوسف سمجھائیں کہ میں سچا ہوں یا نہیں ہوں؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں خدا کیسے یاد کرتا، دقت کیجیے گا۔ خدا نے پہلے مرحلے میں کیسے یاد کیا کہ ہم نے آپ نے یوسف کو بچا لیا۔ کیسے بچایا بھائی؟ گناہ سے بچا لیا۔ دوسرا مرحلہ، اس کی صداقت کی گواہی کون دے کہ یوسف نبی سچا ہے، سچ کہہ رہا ہے؟ خدا کیا فرماتا ہے؟ کہتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی زلیخا کے خاندان میں سے ایک شخص نے یہ گواہی دی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قمیض ہے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو کون سچا ہے؟ جناب یوسف سچے ہیں۔ اور اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے قمیض تو پھر کون سچی ہیں؟ زلیخا سچی ہیں۔ یہ فارمولہ دیا۔ آپ مجھے بتائیں یہ تدبیر کون کر رہا تھا؟
کیسے یہ پڑھتا چلا ہے کہ اب یوسف آئیں گے دروازے پہ، کوئی آئے گا، کوئی گواہی دے گا، یہ فارمولہ اس کے ذہن میں آئے گا، خود بخود آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں خدا کی یاد۔ اگر ہم گناہ کے ٹائم پہ خدا کو یاد کرتے ہیں تو خدا ہمیں یاد کرتا ہے۔ خدا کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں اوپر کہا انہ من عبادنا المخلصین، چونکہ یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، خالصتاً مخلصین میں سے تھے، ہم نے ایک فارمولہ بنا لیا کہ ہم جناب ایسے ہی اس قسم کے لوگوں کو گناہوں سے روک کے رکھیں گے، ایسی لوگوں کو ہم گناہوں سے روک کے رکھیں گے۔ کب؟ جب آپ ہماری پناہ میں آئیں گے۔ گناہ کے ٹائم پہ ہمیں یاد کریں گے، اور یاد کرنے کا پناہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ سے جہاں سے گناہ کا خطرہ ہے، خوف ہے، وہاں سے بھاگیں گے۔ آگے مدد کرنا ہمارا کام ہے۔ اور یہیں پہ آپ نے دیکھا خدا نے کیسے مدد کی۔ اس پاک دامن نبی کو پاک دامن ہی رہنے دیا، اس کی ذات پہ کوئی دھبا نہ آیا۔ یہ سب لوگ اقرار کرنے پہ مجبور ہو گئے، یہی زلیخا کتنے عرصے بعد خود کہا کہ نہیں، آخر میں یہ یوسف نبی پاک دامن ہے۔ کیسے یہ پتہ چلا؟ سارا سلسلہ بس کوئی اور ذات ہے، اگر ہم اس کو یاد کریں گے گناہ کے ٹائم پر تو پروردگار بھی ہم اس انداز میں یاد کرتا ہے کہ آپ کو عزت عطا کرے گا۔ ایسی عزت بس پروردگار کی نافرمانی میں کبھی بھی عزت تو نہیں ہے۔ پروردگار کی جو عزت اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کی نافرمانی نہ کر کے اور اس کی معصیت سے اجتناب کرتے ہوئے اور اس کی فرمان برداری کرتے ہوئے اگر کریں گے ایسا تو پروردگار بھی تمہیں یاد کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔